یہ کہ تعلیم کی بھی بات کی جا رہی ہے تو وہ تعلیم جو ہے وہ ایک شاندار ڈگری کی شکل میں تو اس کو مل رہی ہے یا اس کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، لیکن وہ تعلیم نہیں ہے کہ جو ہمیں اسلام نے جس سے آگاہی دی، شعور کو بیدار کرنا کہ تمہیں کس مقصد کے لیے زندگی دنیا میں بھیجا گیا ہے، یعنی جو قرآن کریم ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ ہمارے اندر یہ شعور اور آگاہی پیدا کرتی ہیں کہ ہمیں دنیا میں کس مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اور اس کے بعد میں ہمیں ایک اگلی دنیا میں جانا ہے جہاں ہماری ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور اس کی بنیاد اسی زندگی پر رکھی گئی ہے جو کہ اس دنیا کی زندگی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے جسے اگر ہم بحیثیت مسلمان یاد کر لیں اور سمجھ لیں تو ہماری زندگی سنور دیں۔ اب ہمیں اسے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نتیجے میں یہ ہے کہ ایک معاشرے کے اندر ایک افراتفری کی سی کیفیت ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ دور جاہلیت میں کیا تھا تو دور جاہلیت میں بھی ایسا ہی تھا، اور اس وقت دنیا کی مختلف قوموں کے اندر یہ نظریہ تھا کہ عورت جو ہے وہ شیطان ہے یا شیطان کی اعلی کار ہے، کوئی اسے جانور سے تشبیہ دیتا تھا، کوئی کہتا تھا کہ یہ جانور بھی نہیں ہے یہ ایک بلا ہے، اور کوئی اسے جہنم کا ایک عمدہ بتاتا تھا، کوئی یعنی مختلف قسم کے جو اس کو اعزازات دیے جاتے تھے۔ عزت کا اسلام سے عزت کا کوئی پہلو نہیں تھا، اسلام نے اس کو سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ کہ اس کو جو مقام دیا ہے بحیثیت انسان، کہ وہ بھی انسان ہے اور وہ واقعتاً انسان ہی ہے، کیونکہ جب یہ بتایا کہ اس کو یعنی میں نے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑ پیدا کیا، صحیح، تو گویا جس سے جوڑ پیدا کیا ہے وہ اسی میں سے ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس میں قرآن کریم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جو مردوں نے کیا وہ مردوں کا حصہ، جو عورتوں نے کیا وہ عورتوں کا حصہ، تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں برابر، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، قرآن کریم جب عورت کو مخاطب کرتا ہے علیحدہ سے تو وہ اس وقت کرتا ہے جہاں اس کو خصوصی احکامات دینے ہیں، ٹھیک، جہاں خصوصیت سے اس کو تعلیمات دینی ہے، ورنہ تو جو تعلیمات چل رہی ہیں وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر چل رہی ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ عربی زبان کے اندر جب اجتماعی کیفیت ہوتی ہے مخاطبین کی تو اس میں مرد اور عورت شامل ہوتے ہیں، تو اس میں مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، جمع مذکر کا، ٹھیک، یہ عربی زبان کی ایک مطلب ایک قواعد ہے، قواعد میں سے اس کے ہے، تو گویا قرآن کریم میں جو مخاطب کیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، اس میں عورت بھی شامل ہے، اس میں نہیں کہ صرف مردوں سے مخاطب، جہاں عورتوں کو خصوصی احکامات دیے گئے ہیں، جہاں ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ان کی تعریف بیان کی گئی ہے، وہاں ان کے لیے علیحدہ سے اس کو ان کو پکارا گیا، تو یہ ایکول قرار دیتا ہے۔ اب یہ کہ اس کی پر ذمہ داریاں بھی برابر ہیں۔ اب ذمہ داریوں کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ بالکل کلام کریں گے، کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرے خیال یہ لائن ڈراپ ہو چکی ہے۔ ناظرین، یہ باتیں ہماری جاری و ساری ہیں، عورت اور معاشرہ ہمارا آج کا موضوع ہے، لیکن فی الوقت ہمارے درمیان ایک مختصر سا بریک ہے، اس بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع